میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم اپنے گناہوں کو جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ نہ سوچیں ہم سے کیا ہوا غلطی، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ سے ہر آن معافی مانگتے رہیں، خوب معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یہ مہینہ اسی لیے، یہ مہینہ کھیل تماشے کا نہیں۔ آج میرے جوانوں، آج تم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو، رات میں اڈے کر رہے ہو، کیرم کھیل رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ تم کو معلوم ہے کیا ہو رہا یو پی کے اندر، تم کو پتا بھی ہے کس حال میں لوگ ہیں۔ جمعے کے لیے ماں چھوڑنے کو تیار نہیں، بیٹا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ وہاں جمعے کی نماز کر دی گئی 2:30-3 بجے، جمعے کی نماز آج ہوگی ہولی کی وجہ سے۔ بتلائیے کیا ہو رہا ہے، کیا نقصان؟ مسجدوں کے دروازوں کو توڑ کر گھسا جاتا ہے، کیا مسلمانوں نے نقصان کر دیا، کیا نقصان ہم نے کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے ہم نے اللہ اس کے نبی کو چھوڑ رکھا ہے، ہم اپنے کردار کو ہم نے بدل دیا، اور کچھ نہیں ہے۔ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ ٹرین میں ہیں، مارا جا رہا ہے، کیا قصور ہے؟ مسجدوں میں آنے نہیں دیا جا رہا، قصور کیا ہے؟ کیا ایمان لانا قصور ہے؟ اللہ کو ایک ماننا قصور ہے؟ لیکن میرا جوان آج سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کھیلوں میں تماشوں میں نہ جانے کن کن چیزوں میں جوانی کو برباد کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں سے کہا جائے بھائی وہاں لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ سننے والے نہیں، وہ زبان ان کی۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے دین کے لیے تم گالی سن لو تو برداشت کر لو۔ ہمیں نہیں لوگ کہتے ہیں، ہم پہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں، ہم کبھی جواب نہیں دیتے۔ والد نے کہا تھا اگر اللہ کے لیے کام کرتے جواب مت دینا، خاموش رہو۔ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم بڑھ گئے، استغفر اللہ۔ نبی نے ساری قربانی دی، کون سی تکلیف نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے اوذیت فی اللہ وما یوذی احد، مجھے اتنا ستایا گیا، کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ طائف میں، حنین میں، حوازن میں، بدر میں، احد میں 5 شہید کر دیے گئے، وار کیا گیا، کون سی تکلیف رسول اللہ۔ ہم کون کھیت کے مولی ہیں بھئی؟ ہمیں کسی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ کے دین کے لیے کسی سے والحب للہ والبغض للہ۔ ایمان یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی رکھو، اللہ کے دین کے لیے محبت کرو، اللہ کے دین کے لیے دشمنی کرو۔ میرے بھائیوں، روکو لوگوں کو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے روکو برائی کو، نہیں ہے قوت زبان سے کہہ دو، اتنی تو قوت کم سے کم رکھو، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ مسلمانوں آپ بتلائیے، آئے دن ساری پریشانیاں، آئے دن نئی نئی چیزیں، آئے دن نئی نئے مسلمانوں کے ساتھ یعنی پلاننگ کیا جا رہا ہے، نفرتیں اگل رہے ہیں۔ جس مسلمان نے اس دیش کو بسایا سجایا، اس دیش سے پیار کرنے والا مسلمان، جس مسلمان نے اس مٹی میں زندگی گزارنے کا چلنے کا ہنر سکھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، سنگ مرمر میں چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس مٹی کو ہم نے بنایا، اس مٹی سے جتنا ہمیں پیارا شاید کسی کو پیار ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان سے جتنا پیار ٹوپی داڑھی والوں کو کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے قربانی دی ہے، آج نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ صرف وجہ یہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ اس کے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ ایک جمعہ آ گئے اس کے بعد جائے کوئی نماز؟ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، گڑ گڑاؤ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مدرسوں مسجدوں کے لیے، جماعتوں جمعیتوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے خوب دعائیں کرو، تنہائی میں کرو۔ اور کوئی دعا ہماری تنہائی کا ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ بہے۔ ایک حدیث سن کے بعد ختم کروں گا، ترمذی شریف کے اندر کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ کے خوف سے قطرہ بہاتا آنسو کا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تھن میں دودھ دوہنے کے بعد تھن میں واپس ہونا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے خوف سے رویا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔
میرے بھائی اپنے گناہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے اندر امن و امانی کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمارے دین و مذہب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک سے ظالموں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ اور میں نے بتا دیا تھا صدقہ فطر جو ہے گیہوں کے اعتبار سے 60 روپے ہے اور آٹے کے اعتبار سے 70 روپے ہے۔